ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے صاحبزادہ سید عطا الرحمن شاہ صاحب کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ارسلہ اللہ الی الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأحبابہ وأزواجہ وبناتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام احباب محبت و شوق کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ یہ آج کا پروگرام خیرات کا اور اصال ثواب کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر بندہ چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں روزانہ استعمال کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی کس قدر نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہیں ظاہری طور پہ کچھ نظر نہ آئے، تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں کا مرکب بنایا۔ تمہاری دماغ کی کھوپڑی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایک ایک اللہ کے دیے ہوئے عضو پہ غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا بیش قیمت اور کتنی اعلیٰ نعمت سے نوازا ہے۔ یہ جو زبان میری بول رہی ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گونگے آدمی سے پوچھ، جس کے منہ میں زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن بولنے کی طاقت رب نے نہیں رکھی۔ آنکھیں ہیں لیکن بینائی اللہ نے نہیں عطا کی۔ آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو کسی نابینا شخص سے پوچھ، جو پیدا ہوا ہے لیکن اپنے والدین کو آج تک نہیں دیکھ سکا۔ پانی روزانہ پیتا ہے، کئی گلاس پیتا ہے، لیکن آج تک وہ نبینا پانی کی رنگت کو نہیں پہچان سکا، نہ دیکھ سکا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے۔ ہمیں بعض اوقات نعمتیں ملتی ہیں لیکن ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ تم غور کرو، فکر کرو
کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج جب نعمتوں کا ذکر آتا ہے، غریب آدمی بیچارہ اس کی نگاہ بنگلے پہ جاتی ہے، ذہن میں کوٹھی، کار، ملازمت اور بڑی تجارت کا نقشہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں فانی ہیں، آج ہیں کل شاید نہ ہوں گی۔ لیکن میں اس نعمت کی بات کر رہا ہوں جو ہر بندے کے پاس ہے، غریب کے پاس بھی ہے، امیر کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے آنکھیں امیر کو بھی دی ہیں، غریب کو بھی دی ہے۔ اللہ نے زبان غریب کو بھی دی ہے، امیر کو بھی دی ہے۔ توجہ میری گل پہ۔ اللہ نے دل غریب کا بھی ایک بنایا ہے، امیر کا بھی ایک بنایا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں ایک بہت بڑی قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں۔ پورے جسم پر غور کرو، اللہ نے ہمارے سارے اعضاء ڈبل دگنے بنائے ہیں۔ ہر بندے کے 2 ہاتھ ہیں، ہر بندے کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے گردے بھی 2 ہیں، پھیپھڑے بھی 2 ہیں، ٹانگیں بھی 2 ہیں۔ اللہ نے ہمارا جو جسم کا سپیر پارٹ ہے وہ بھی جسم کے اندر رکھا ہے۔ جو سرجری کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو میری بات کی تصدیق کرے گا، بعض اوقات گوشت چاہیے، اللہ نے زائد گوشت ہمارے جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔ اسی سے گوشت کاٹ کے دوسری جگہ جہاں گوشت کی کمی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، وہ سپیر پارٹ بھی جسم کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد اور ہے کہ اللہ نے ہاتھ بھی 2 بنائے، آنکھیں بھی 2 بنائی، اللہ نے ہمارے پیر بھی 2 بنائے، لیکن اللہ نے دل ایک کیوں پیدا کیا ہے؟ توجہ ہے میری گل سے؟ کیا وہ رب دل 2 پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ حالانکہ آج کل مہنگا علاج بھی دل کا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ ہسپتال کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل کا علاج بڑا مہنگا ہے، اور سارے جسم کا دار و مدار بھی دل کے اوپر ہے۔ بڑی توجہ اسی میں بول رہا ویسا میں الحمدللہ کوئی کتاباں رٹ کے نہیں آمدا، تواڈے چہرے تے میرا بیان لکھے ہوندا ہے۔ میں تواڈے چہرے والی کتاب کھولدا وینا، اپنا بیان کردا وینا، لیکن حالی صرف 2-3 کتاباں کھولیاں، باقی ساری بند ہیں پئیاں۔ یہ کتاباں کھل دیا ویسے انشاءاللہ میرا فرمایا کہ شرح صدر بھی کھلدا ویسے۔ ہر عضو دگنا ہے، اللہ نے ان کو ڈبل دگنا پیدا کیا ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ اللہ نے دل ایک کیوں بنایا؟ حالانکہ حکیم کے پاس جاؤ، نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، حکیم کی نگاہ بھی دل کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ بھی تشخیص نبض سے شروع کرتا ہے، نبض کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر اپنی مرض کی تشخیص دل سے شروع کرتے ہیں، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اصلاح کی نیت سے تو اس کی اصلاح کا دار و مدار بھی دل کے اوپر ہے۔ نہیں میری بات سمجھے؟ جن کا اللہ کے والوں کے ساتھ تعلق ہے، نیک محافل میں، ذکر و مراقبہ میں، کسی فرمائے ولی اور نیک آدمی کے ساتھ سنگت ہے، وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، وہ آپ کو ذکر کرا کے آپ کے دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاکہ دل میں اللہ اللہ کی ضربیں لگیں گی تو دل کے اندر میل کچیل صاف ہو جائے گی، اور دل صاف ہو جائے گا، اس میں اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، مدینے والے کی محبت بھی آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری گل، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات اتنی بڑی اعلیٰ ہے، میں پورے جہان میں نہیں سما سکتا۔ ہونا اللہ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اللہ کا نام بھی اعلیٰ ہے، وہ پوری کائنات کے اندر نہیں سما سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر آنا چاہوں
اگر میں آنا چاہوں قیام کرنا چاہوں تو مومن کے دل کے اندر میں رہ سکتا ہوں۔ توجہ ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری قیام گاہ بھی مومن کا دل ہے، اور رحمت کائنات کا فرمان مبارک بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پوری باڈی میں، پورے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم بھی صحیح ہے اور پورا جہان بھی صحیح ہے۔ اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، فرمایا وہ جسم بھی خراب ہے، اس کے خراب ہونے کی وجہ سے پورا جہان بھی خراب ہے۔ صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا عضو ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ دل کے صحیح ہونے کی یعنی اس سے مراد ہماری روحانی اصلاح ہے۔ ہماری اگر نیت ٹھیک ہے تو کام بھی ٹھیک ہے، نیت کے اندر فطور ہے تو کام بھی کے اندر بھی نوسط ہے۔ ہر ارادے کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے، کام کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب میرے بات کا خلاصہ سمجھو کہ ڈاکٹر کی نگاہ بھی دل کے اوپر ہے، طبیب اور حکیم کی نگاہ بھی دل کے اوپر ہے، ولی اللہ کی نگاہ بھی دل کے اوپر ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ بھی دل کے اوپر ہے، اور رب ذوالجلال کی نگاہ بھی دل کے اوپر ہے۔ اسی کی فکر کے اندر تاکہ تمہارا دل ٹھیک ہو جائے۔ لیکن دل ٹھیک ہے تو پورا جہان بھی ٹھیک ہے، پوری باڈی بھی ٹھیک ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ دل دو پیدا کر دیتا۔ غریب بیچارہ اگر ایک ہاتھ اس کا خراب ہو جائے، میں نے کئی کاریگر دیکھے ہیں، بڑے بڑے ماہر کاریگر جن کا دایاں ہاتھ نہیں لیکن بائیں ہاتھ سے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے کاریگر ہیں، بائیں ہاتھ سے کام چلا رہے ہیں۔ کئی مزدور آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ لاٹھی کا سہارا لے کے سرجری کرا کے اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ایک آنکھ نہیں دوسری آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے سارے عضو دو پیدا کیے، دل ایک پیدا کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اللہ نے فرمایا مومن ذرا غور تو کر، میری ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، میری ذات بھی احد ہے، میں بھی اللہ الصمد ہوں اور وحدہ لا شریک ہوں۔ میں نے محبوب بھی پوری کائنات میں ایک بنایا ہے۔ توجہ ہے، میری پوری کائنات میں زمین و آسمان میں میرا محبوب بھی ایک ہے، لہذا مومن کا دل بھی ایک پیدا کیا ہے تاکہ اس کے اندر یہ میری محبت رہے، یہ میرے حبیب کی محبت رہے، اور کوئی دوسری محبت آئے تو اس کے ضمن میں آئے، اس کے تابعداری میں آئے، کوئی تیسری محبت اس دل کے اندر نہ آئے، کیونکہ دل میں نے بنایا ہے اپنی ذات کے لیے، دل میرے رب کی قیام گاہ ہے، اس لیے میں نے اس کو لا الہ سے صاف کیا ہے، الا اللہ سے دروازہ کھولا ہے۔ نہیں میری بات سمجھو، لا کلمے کا پہلا جز لا الہ، لا کا معنی یہ ہے کہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ نے فرمایا پہلے لا الہ سے دل کو صاف کرو، الا اللہ سے فرمایا کہ دل کے اوپر ضرب لگا کے کہو کہ یا اللہ اب دل صاف ہو گیا ہے، تیری آمد کے لیے اب میرا دل کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اس دل کے اندر یاد الہی ہو یا یاد مصطفیٰ ہو۔ رب العالمین نے، میں نے بات ایک جنرل شروع کی تھی، یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہماری زبان پر شکر کے کلمات کم ہیں۔ ہمارے پاس تو صبح سے لے کر شام تک اکثریت ایسے آدمیوں کی آتی ہے جو کسی نہ کسی مسئلے کے اندر پریشان، مصیبت زدہ، مرض زدہ، نہ شکری کے کلمات زیادہ، حالانکہ میری بات نہیں، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن کے رہو گے تو میں نعمتوں کے دروازے کھولتا جاؤں گا۔ اگر تم وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ ناشکری کرو گے
تو پھر یاد رکھو میں نعمتیں اگر دے سکتا ہوں تو ان نعمتوں سے محروم بھی کر سکتا ہوں، ان نعمتوں کو واپس بھی لے سکتا ہوں۔ میں اگر صحت دے سکتا ہوں، صحت پر میں چھین کے مرض عطا کر سکتا ہوں، جوانی دے سکتا ہوں، شباب دے سکتا ہوں، تو میں جوانی اور شباب کے اندر تمہیں مفلوج بھی کر سکتا ہوں، عقل اور دماغ دے سکتا ہوں۔ تو یاد رکھو میں تمہاری دماغ کی قوت چھین کے تمہیں روڈ کے اوپر پاگل بنا کر بھگا بھی سکتا ہوں، پر میں کہ ڈرتے رہو کہ قہار ہے، خوش رہو کہ غفار ہے۔ مجھے میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرتے رہو کہ قہار ہے، ان بطش ربک لشدید، نہ پکڑے تو نہ پکڑے اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر پکڑنے پہ آئے، اگر گیرت تو نہ گیرت، اگر گیرت تو سخت گیرت، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اس لیے کسی نے پورے بات کا خلاصہ 2 لفظوں کے اندر بیان کر دیا کہ خوش رہو کہ غفار ہے، اس کی رحمت کے ساتھ، رحمت کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج میرا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، ہم اگر جی رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور صدقہ مدینے والے کا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اپنی تمہارا میرا اور کوئی کمال نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے میں ذمہ دار ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے میں تاجر ہوں، میں ملازم ہوں، میرے اتنے روزگار کے وسائل ہیں، کنبہ قبیلہ ہے، جتھا ہے، میری اتنی طاقت ہے۔ آج تم رب کی زمین پہ چلو، اس کا بندہ بن کے اور غلام مصطفیٰ بن کے چلو، اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ رب قادر ہے کہ تمہارا اٹھا ہوا قدم زمین پہ آنے دے یا نہ آنے دے، تمہاری زبان کے لیے، بات کے لیے جو زبان حرکت کر رہی ہے، تمہاری بات کو مکمل ہونے دے یا نہ ہونے دے، وہ تو تمہارے ہر کام پہ اس کی قوت ہے، پاور ہے، شہن قدیر ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ لَهُ کن، اس کو تو کن کہنے کی دیر ہے، فَيَكُونَ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو جہاں رب کی شاہی ہے، جہاں رب کا اختیار ہے، رب کی رحمت ہے، وہی اس جہان کو رب نے وجود بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے عطا کیا ہے۔ آگے چند دنوں کے بعد ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے والا ہے، جو کہ آمد مصطفیٰ ہے، اس کے اندر حضور کی آمد ہے۔ اور یہ یاد رکھو ربیع الاول تو ایک ذریعہ بنا حضور کی آمد کا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے حضور تو اس وقت بھی تھے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ شجر تھا نہ حجر تھا، نہ حتیٰ کہ آپ میری بات کو پچھلے بندے نہیں سن رہے، میرے نگاہ ہر بندے تے ہوندی ہے۔ میں انجے فرمایا اکھی نوڑ کے بیان کرنے والا عادی نہیں، میں تواڈی اکھاں چ اکھاں پا کے دل نال دل ملا کے گل کرن دا عادی ہاں۔ اگر فرمایا اس محفل نو قیمتی بناونا ہے تو ساری توجہ میری طرف ہو۔ کسی دا سفر 10 کلومیٹر ہو سی، کسی دا سفر 20 کلومیٹر ہو سی، میں 200 کلومیٹر کر کے دوڑ کو لایا بیٹھا، میں تو زیادہ مسافر کوئی نہ ہو سی۔ مسافر دا بھی حق ہے کہ وہ دی گل سنو، پھر میں اپنی ذات دی گل نہیں کر رہا، گل کر رہے ہیں تو مدینے والے دی گل کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، گل اس دی کر رہے ہیں جو محسن کائنات ہے، جو وجہ کائنات ہے، جس کے بغیر جہان بھی مکمل نہیں، جس کے بغیر ہماری زندگی بھی مکمل نہیں۔ گل اس کی بات کر رہا ہوں جو رب العالمین نے جس کو اپنا حبیب کبریا بنایا۔ آپ اس وقت بھی تھے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ شجر تھا نہ حجر تھا۔ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اولہ ما خلق روحی، اللہ نے سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ حضور نے فرمایا ابھی آدم کا
گارا کوندا جا رہا تھا. حضرت آدم کا گارا بین الماء والتین ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. انا کنت نبیا، میں اس وقت بھی محمد مصطفیٰ تھا. اس وقت بھی حضور کی نبوت تھی جب پورے جہان کو رب نے وجود بھی نبوت بخشا تھا. اور یہ فرمایا سورۃ یاسین تو اکثر آدمیوں کی آتی ہے، آپ روزانہ پڑھتے بھی ہیں، کبھی اس کا مطالعہ کیا ہے، تفسیر پڑھی ہے. اللہ نے دنیا بننے سے 1000 سال پہلے، توجہ ہے، یہ منبر مصطفیٰ ہے، کوئی عام جگہ نہیں. میں الحمدللہ اپنی ہر بات ذمہ داری کے ساتھ کرنے کا عادی ہوں. کوئی بات اللہ کے قرآن سے باہر نہیں ہوگی، نبی کے فرمان سے باہر نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ سورۃ یاسین کی سب سے پہلے تلاوت رب نے فرمائی. کس وقت فرمائی؟ جب دنیا ابھی نہیں تھی، دنیا بننے سے 1000 سال پہلے رب نے تلاوت فرمائی. اب حافظ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہوں گے. رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. آگے انکا، توجہ ہے، انکا لمن المرسلین. توجہ ہے، جو علماء ہیں وہ تو میری اسی بات سے سمجھ گئے ہوں گے. یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے. خطاب ہمیشہ مخاطب کو کیا جاتا ہے. جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مخاطبین ہیں، میں آپ کو مخاطب ہوں. ایک حاضر ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہاں جو فرمایا کہ بیٹھے نہیں ان کو غائبین کہا جاتا ہے. جو یہاں نہیں بیٹھے وہ غائب ہیں. اگرچہ کسی ذریعے سے، جس طرح یہ بچے ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچ بھی جائے، لیکن وہ براہ راست مخاطب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں موجود نہیں. اللہ فرما رہے انکا لمن المرسلین. توجہ ہے، دنیا بننے سے 1000 سال پہلے رب فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو اس وقت معلوم ہوا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. توجہ ہے، سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. آج میں اپنے جب چہرہ دیکھتا ہوں، کوئی بندہ اپنے آپ کو بدصورت کہنے کو تیار نہیں. ہر آدمی اپنے چہرے پہ خوش ہے، ہر آدمی اپنے آپ کے حسن و جمال پہ خوش ہے. لیکن یہ یاد رکھو، آپ کو نہیں ساری کائنات کو جو رب نے حسن و جمال دیا ہے یہ وجہ کائنات سے ملا ہے. نہیں میری بات سمجھے، سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کون شاید بھوک لگی بیٹھی ہے، یہ کی وجہ ہے؟ تو سر ہلا چلو کوئی بھی میں نے بڑا اچھا لگتا. زبان ہلے سو تو رب دی رحمت ہل سی، سر ہلے سو تو ساون دا مہینہ کے تو مچھے نہ پہ جاوے. زبان ہلے سو تو میں نہیں، مدینے والا بھی خوش ہو سی تے عرش والا بھی خوش ہو سی. ہر آدمی دے موڑیاں تے کرامن کاتبین دا بیٹھن نہ، شاید میں نہ سن سکتا لیکن تھوڑی زبان ہلسی کرامن کاتبین دی قلم حرکت جا جا سی. اس واسطے اللہ دے ہاں تو فرمایا کہ اس کی رحمت تو بے کنارہ ہے. شاید کسی کا پڑھنا اللہ قبول کر لے، اللہ پورے مجمع کو معاف کر دے. کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، فرمایا کہ جو آدمی بد عمل ہے اس پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو اگر ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے وہ تو پہلے بیچارہ دین سے دور ہے. اگر اس کو اوپر محبت کی نگاہ، شفقت کی نگاہ اور نظر کرم کریں گے تو نگاہ ولی سے اللہ فرمائے کتنوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی. شیر کی ہدایت کا ٹائم کسی وقت بندے کا آ جاتا ہے. بشر حافی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اور اس وقت بھی جب ہدایت مل رہی ہے جنگل کے اندر کھڑا ہے. اس کی پوری ٹیم ہے، پوری گینگ ہے. جس طرح آج کل چھوٹو گینگ مشہور ہے، وہ اس کی اپنا علاقے میں نام تھا، ہیبت تھی، خوف تھا.
لوگوں کے اندر بڑا خوف و ہراس تھا کہ بشر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے جب ہدایت دی تو چاند گھڑیاں اللہ نے لگائی۔ رات کا سمرہ ہے، 14ویں کی چاند اپنے شباب پہ ہے، بشر اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے، آگے کیا دیکھتا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، کاغذ کا پرزہ پڑا ہے، اس کو اٹھا کر دیکھتا ہے، لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے بندے نہیں بول رہے، نہیں تو میں چاہ کے اتھے آوے نا۔ بسم اللہ الرحمن، سارے پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام 3 دفعہ یہاں، اور یہ یاد رکھو میں ایک بات پہ ایک گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ بسم اللہ پورے 114 سورتوں کا خلاصہ ہے۔ اس پہ فرمایا کہ ہمارے اکابرین نے تفاسیر لکھی ہیں کہ بسم اللہ کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کا نام بھی آ رہا ہے جو ذاتی نام ہے، بسم اللہ، رحمان بھی آ رہا ہے، رحیم بھی آ رہا ہے۔ اس میں ذات کے اوپر بھی میں کئی گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں۔ صفت رحمان کیا ہے، صفت رحیم کیا ہے، لیکن میں اپنے مقصد کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اپنی ایک منزل تک پہنچ سکو۔ بشر حافی ہے، جنگل کے اندر کھڑا ہے، لیکن سامنے دیکھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ کا پرزہ زمین کے اوپر پڑا دیکھا۔ مسلمان تو تھا لیکن غفلت کا شکار تھا، دین سے دوری تھی۔ جب اللہ کا نام سامنے آیا دل کے اوپر خوف طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ اس وقت جنگل کے اندر اللہ کا نام پڑا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن ہدایت کس وقت مل رہی ہے؟ جب وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے جنگل کے اندر، اس کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا ہے، خوشبو نکال کے کاغذ کے اوپر خوشبو لگاتا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگایا اور اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ پھر چند گھڑیاں بڑا پریشان کھڑا رہا کہ میں اس اللہ کے نام کو کہاں محفوظ رکھوں۔ یہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی فرمایا کہ اس طرح فرمایا کہ کوئی اور جگہ نہیں، کس جگہ میں اس کو محفوظ رکھوں؟ دل میں خیال آیا اور تو کوئی جگہ نہیں، اس کی گولی بنا کے اپنے حلق میں اتار لیتا ہوں۔ اللہ کے نام کا یوں سمجھو تعویذ بنا کے اس نے فرمایا پی لیا۔ دیکھ تو پہلے رہا تھا، اب اس نے اللہ کا نام حفاظت کے لیے پی لیا۔ یہ میری بات نہیں، آج تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فرمایا کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوا۔ بعد میں لکھا ہے کہ دیدار خدا ہوا۔ فرمایا کہ حکم ہوا کہ حسن بصری جا، فلاں جنگل کے اندر میرا بندہ بشر کھڑا ہے، اگر مدینے والا ملا ہے انہوں نے فرمایا ہوگا کہ میرا غلام کھڑا ہے، جا کر اس کو اطلاع کر دے کہ تم نے رب کے نام کا حیا کیا ہے، آج کے بعد اس رحمان نے تیرا حیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ میری گل سمجھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی گھڑی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہدایت مانگتے رہو، کوشش کرتے رہو، لیکن یہ نہیں کہ آپ محروم رہ جائیں۔ وہ دروازہ بھی ایسا ہے کہ کسی کو وہاں سے محرومی نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے مالا مال ہو کے جاتا ہے، جو بھی آتا ہے فرمایا کہ اللہ اس کو فرمایا کہ نسلوں کو بھی رنگ دیتے ہیں۔ لیکن بشر حافی ایک وقت وہ تھا کہ وہ ڈاکو تھا، لیکن اللہ نے وہ زندگی بھی عطا کی کہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، کیونکہ اس دن سے آپ نے نیت کر لی کہ میں ننگے پاؤں چلوں گا، کہیں بھی اللہ کا نام، قرآن مجید کا ورق یا حضور کا نام پڑھا ہو، میرے وہاں فرمایا کہ جوتے نہ آ جائیں۔ وہ ننگے پاؤں چلنے کے عادی تھے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے رب کے نام کا حیا کیا، جنگل کے درندے بھی بشر کو پہچان گئے، وحشی جانور بھی بشر کی پہچان کر گئے۔ جن راستوں پہ وہ چلتے تھے، یہ مقام ولایت ہے، یہ اللہ والے کی شان ہے۔
جن راستوں پہ وہ چلنے کے عادی تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جانور ان راستوں پہ گوبر نہیں کرتے تھے، ان راستوں پہ پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے۔ انسانوں کی بات نہیں کر رہا، درندوں کی بات کر رہا ہوں کہ من کان للہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ ساری کائنات کو اس بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ یہی تو بڑھنا مشکل ہے کہ ہم رب کے بن جائیں۔ اللہ کا جو بندہ بنتا ہے پھر وہ اتنا بڑا آلہ ہے کہ اللہ انسان نہیں ساری مخلوق کو تابع کر دیتا ہے۔ آج کتنے سارے ایسے لوگ آتے ہیں، جی پیر صاحب کو ایسا وظیفہ بتاؤ کہ فلاں بندہ میرے تابع ہو جائے۔ بہترین وظیفہ یہ ہے، سب کو عرض کر دیتا ہوں کہ تم اللہ کی تابعداری اختیار کر لو۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ جب تم اللہ کے تابعدار ہو جاؤ گے تو اللہ ہر دل کے اندر تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ یہ ہو سکتا نہیں کہ تم اپنے دل کے اندر کریم ذات کی محبت پیدا کرو، مدینے والے کی محبت پیدا کرو، اور لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت نہ آئے۔ یہ دو چیزیں متضاد ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں پہلے دل کی صفائی کر کے تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے نبی کے بن جاؤ، پھر اللہ ساری کائنات کو تمہارا غلام بنا دے گا۔ وہ سفینہ نہیں دیکھتے، حضرت سفینہ افریقہ کے جنگل کے اندر جا رہا ہے، قافلے سے بچھڑ گیا، نبی کا غلام ہے، صحابی ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ شیر آ رہا ہے۔ شیر نے جب دیکھا کہ میرے سامنے ایک انسان آ رہا ہے، شیر داڑا اور فرمایا کہ حضرت سفینہ کی طرف بڑھتا ہے۔ توجہ میری گل پہ؟ لیکن سفینہ کے پاؤں کے اندر کوئی جنبش نہیں آئی، جسم پر کوئی پسینہ نہیں آیا، خوف نہیں آیا، گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ کے دل کے اندر محبت تھی تو مدینے والے کی تھی، خوف تھا تو رب ذوالجلال کا تھا۔ اور باقاعدہ شیر آج تک کتابوں کے اوراق گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ ٹھہر، ذرا میرا شناختی کارڈ تو پڑھ کے دیکھ، توجہ ہے، ذرا میرا کارڈ تو پڑھ کے دیکھ۔ آج کسی کے جیب میں اگر وزیر کا کارڈ ہے، منسٹر کا کارڈ ہے، وہ زمین سے اوپر ہو کے چلتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی؟ کسی اگر آفس میں جانا ہے، کسی اگر ڈی سی او کے پاس کام ہے، کسی برما کے افسر کے پاس کام ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی میں منسٹر کا خاص آدمی ہوں، لیکن وہ میرا نبی کا صحابی کیوں نہ ناز کرے جس کے پاس مدینے والے کا کارڈ ہے، جس کے پاس ساری کائنات کے بادشاہ کا کارڈ ہے، نبیوں کے امام کا کارڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا برما کے خادم ہے، یہ میرا صحابی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب آپ نے فرمایا تیری پہچان تو یہ ہے، یہ کتابوں کے الفاظ ہیں، انکا انتا اسد البر، تیری پہچان یہی ہے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ ذرا میرا بھی شناختی کارڈ پڑھ کے دیکھ، انا غلام رسول اللہ، میں محمد عربی کا غلام آ رہا ہوں۔ اس وقت شیر دھاڑنے کی بجائے سفینہ کے قدموں میں گر گیا، پاؤں چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنے جسم سے ایسی حرکت کر کے ظاہر کرتا ہے کہ سفینہ اگر تو محمد عربی کا غلام ہے تو میں تو تیرے نبی کا دیدار نہیں کر سکا، میں تو ایک جنگل کا درندہ ہوں، لیکن میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ان کے نوکر کا دیدار تو کر لیا ہے، میں نے ان کے خادم کا دیدار تو کر لیا ہے۔ پھر میرے اوراق، پھر میری تاریخ کے اندر میری تفرمہ کہیں مذمت نہ ہو جائے کہ اس نے نبی کے صحابی کے سامنے رکاوٹ پیدا کی تھی، لہذا میری تعریف کے لیے یہ تو مجھے اعزاز دے کہ آج میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جا۔
تاکہ قیامت تک اس شعر کی تعریف ہوتی رہے کہ اگر نبی کی خدمت نہیں کر سکا، نبی کے دیدار کرنے والے غلاموں کی خدمت تو کر گیا ہے۔ آج یہ بات میں کوئی عام نہیں کر رہا، جو کہ آج تک آن دی ریکارڈ ہے کہ وہ سفینہ گھوڑے کے اوپر تو اکثر لوگ سوار ہوتے ہیں، کھچر کی سواری تو اکثر کرتے ہیں، اونٹ کے اوپر تو اکثر سوار ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی کا منفرد صحابی ہے جو شیر کے اوپر سوار ہے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن جو اللہ کا بن گیا، نبی کا بن گیا، اللہ شیر نہیں ساری کائنات کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ وہی تو عمر بن خطاب ہیں جو دریا کو خط لکھتے ہیں، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے خشک ہے، آج کے بعد تیری ضرورت نہیں، اگر فرمائے کہ اس کے اندر اللہ کا امر ہے تو میں عمر بن خطاب اس زمین پہ رب کا انصاف کر رہا ہوں، میں بے انصافی نہیں کر رہا۔ ایک رکا لکھ کر، آج کوئی رکا کسی افیسر کو لکھتا ہے، نمبردار کو لکھتا ہے، ایم پی اے اپنے مداد کو لکھتا ہے، لیکن وہ نبی کا صحابی عمر بن خطاب ہے جو ایک دریا کو رکا لکھ رہا ہے کہ اے دریا اگر آج کے بعد تو نہیں چلے گا تو پھر تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس رکا ڈالنے کی ضرورت تھی، وہ آج تک دریا کا پانی خشک نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ظاہر اور باطن کو اللہ کے تابع کر دیا تھا، من کان للہ، اللہ کے ہو گئے تھے۔ وہی تو عمر بن خطاب ہے جو ایک دفعہ گھوڑے پہ جا رہے تھے، اپنا امامہ اتار کے اپنے گلے میں ڈالا، توجہ ہے، اور اپنے آپ سے مخاطب کیا۔ سمجھدار بندہ وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے۔ یا فرمایا اہل اللہ کی، اللہ والوں کی کلام پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے جو بندہ اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے پھر دوسروں کو خطاب کرتا ہے، اللہ اس کا خطاب کبھی ضائع نہیں کرنے دیتے، اس کی بات کے اندر وزن اور تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان نہیں، اس کی زبان کا اثر پھر بے جان چیزوں پہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، عمر اس وقت کو یاد کر جب تو اونٹوں کو تیل ملتا تھا اور اونٹوں کو پانی پلاتا تھا، اور تجھے اونٹ بھی صحیح طریقے پر چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ آج اس گھڑی کو بھی یاد کر کہ تیرے نام کا سکہ 22 لاکھ مربع میل پہ چل رہا ہے، اور کسی کی حکومت ایک سلطنت پہ ہوگی، کسی کی حکومت انسانوں پہ ہوگی، لیکن اللہ نے ساری مخلوق پہ تیری حکومت رائج کر دی ہے۔ فرمایا عمر یہ تیرا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے کہ تو فرمایا کہ سب کو چھوڑ کے نبی کے قدموں میں آ گیا، اپنا سب کچھ نبی کے حکم پہ قربان کر دیا، اللہ کے ذات تیرا تعلق ہو گیا، جو نبی والا ہو گیا، رب والا ہو گیا، اللہ پھر ساری کائنات کو اس بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ آج بھی دیکھو کتنے اللہ والے ایسے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کو سینکڑوں سال ہو گئے، دنیا سے پردہ پوش ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام لینا ہم سادہ سمجھتے ہیں۔ ان کا نام لے کر آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج بھی ان کے نام کے اندر لوگ لینا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ جو فرمایا کہ رب کا بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا نام تو روشن ہے، لیکن جو میرے نام کو اونچا کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کے نام کو بھی اونچا کر دوں گا، اس کے ذات کو بھی اونچا کر دوں گا۔ اللہ والے ساری زندگی اپنے رب کی پہچان کے اندر کہ لوگوں کو رب تک ملانے کے لیے، رب کا رستہ دکھانے کے لیے عمر گزار دی، لیکن اللہ نے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی مزار پر، ان کے فرمایا کے مقبرے پر اتنی رحمتوں کا نزول کیا ہے کہ قیامت تک کے لوگ فرمایا کہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی فرمایا اللہ نے 4 طریقے ہمیں بتائے
کہ میں نے 4 لوگوں پہ انعام فرمائے ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، جہاں شہداء ہیں، انبیاء ہیں، وہی صالحین بھی ہے کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات صرف 5 منٹ باقی ہیں کہ دعا فرماؤ اللہ ہمیں روزانہ توبہ کی توفیق عطا ہو جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ ہے کسی آدمی کو اگر بھروسہ ہوئے تو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ جی میری تو فرمایا کہ اتنی لمبی عمر حالی پئی ہے، ایک لمحے دی خبر نہیں، ایک گھڑی دی خبر نہیں، جب اتنی امید نہیں تو پھر اپنے رب کے ساتھ ہم سلو کیوں نہیں کرتے؟ اپنے روٹھے ہوئے رب کے ساتھ توبہ کر کے میرے بھائیو سلو کر رہا ہوں۔ حضرت بہلول کے بارے میں لکھا ہے، حضرت بہلول کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ راستے پہ بیٹھے تھے، لوگ پوچھنا شروع ہو گئے کہ بہلول وجہ کیا ہے، یہاں راستے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول کہتے ہیں کہ میں فرمایا کہ دنیا کو کہتا ہوں کہ رب کی طرف آ جاؤ، رب کے ساتھ سلو کر لو، رب کو منا لو، توبہ کر لو، لیکن دنیا داروں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ دوسری کئی مہینے گزر گئے، پھر بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے، وہاں اس بندے نے پھر ملاقات کی، بہلول یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ پہلے دنیا داروں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، رب مانتا تھا لیکن دنیا والے نہیں مانتے تھے، آج موت آ گئی ہے، موت کے بعد یہ مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا۔ نہیں میری گل سمجھ آئی؟ جب فرمایا منوانے کا ٹائم ہے ہم غفلت کے اندر گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم میں یجیب المضطر، جو مانگے گا میں عطا کرنے پہ قادر ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ ہدایت عطا کرتا ہے، جو یہ من ٹکرا ہے، فرمایا جو مانگے گا چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اور رب سے جس چیز کا بھی سوال کرو گے اللہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن جب زبان خاموش ہو جائے گی، جان نکل جائے گی، لوگ میت کو اٹھا کے لحد قبر کے اندر اتار دیں گے، اس وقت فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، سمجھدار بندہ وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اپنے رب کے ساتھ سلو کر لیتا ہے۔ اللہ والوں نے طریقہ یہ بتایا ہے، روزانہ جب عشاء کی نماز پڑھیں صرف 5 منٹ نکال لیں، اللہ کے حساب کرنے سے پہلے پہلے تم پہلے اپنا حساب کر لو۔ کوئی بھائی بال ہوئے نا تو سمجھدار بندہ روز کا کھاتا لکھتا ہوں ہے، آج اتنا خرچ ہو گیا، آج اتنی آمد ہوئی ہے، پہلے وہ اپنا حساب مینٹین کر رکھتا ہے، مہینے کے بعد کہیں وکھان ہوئے تو کاپیاں کھول کے وکھا سکتا ہے۔ اور پھر حاسب نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے حساب لینے سے پہلے پہلے تم اپنا حساب پہلے خود کر لو کہ میرا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میں فرمایا بات بھی یہی سے شروع کی تھی کہ ہم نعمتیں کتنی کھا رہے ہیں لیکن ہمارا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ نعمتیں تو اس کی ہزاروں کے اندر ہے لیکن ہماری شکر بھی کم ہے، عبادت بھی کم ہے، اعمال بھی کم ہے، جبکہ ہمیں پیدا صرف عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ روزی تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہے ہیں، روزی تو اللہ پرندوں کو بھی دے رہے ہیں، جنگلوں کے اندر رہنے والی مخلوق کو بھی دے رہے ہیں۔